اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 153 153 نمبر آیت سے ہم نے آج سیکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کا سبق سن لیا کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کمپلیٹ مکمل قرآن ہو جائے گا اور آپ اس کو سیکھ جائیں گے۔ حرف بحرف پڑھتے ہیں، اس کے بعد کمپلیٹ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، یا کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد مد ہے، تو یا کو ہم نے کھینچنا ہے، اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس کو سخت کرنا ہوتا ہے، اس لیے یا کو ہم سخت کریں گے۔ حمزہ یا زبر ایا پیش یو، ایو، یا ایو۔ ہا لام زبر ہل، لام زبر لا، ہل، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون سین پیش نس، یہ نون ملے گا سین کے ساتھ، نون سین پیش نس، آمنس، آمنس، تعینو، تعینو، بالصبر والصلاة، بالصبری، صاد اور صاد کا کلر سیم ہے، ان کو موٹا کرنا ہے، اور یہ با قلقلہ کا ورڈ ہے، یعنی قلقلہ کرنا ہے۔ با صاد زیر، بالصاد، با زبر صب، بالصب، بالصب، را زیر ری، بالصبری، تو اس کی جگہ آپ نے سین نہیں پڑھنا، معنی چینج ہو جائیں گے، موٹا کر کے صاد پڑھیں، بالصبری، بالصبری، والصلاة، واو صاد زبر والصاد زبر صا، والصا، لام کھڑا زبر لا، تا زیر تی، والصلاة، والصلاة، وقفاً، والصلاة، وقف میں گولتا ہا بن جاتی ہے، بہت سی ویڈیوز میں بتایا تو یہ ہا بن گئی، اور واو کو نہیں پڑھنا، لام کھڑا زبر لا پڑھنا ہے، صلوات نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین۔ نون اور میم پر یہ تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، نون پہ غنہ کریں گے، اور لفظ اللہ کا رول ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے ورڈ پہ زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا کریں گے۔ یہاں نون پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کو بڑا کر کے پڑھیں گے، کس طرح؟ ان اللہ، اس کی جگہ آپ پتلا کر کے ان اللہ نہیں پڑھیں گے، ان اللہ مع الصابرین۔ میم زبر ما، عین صاد زبر عص، صاد کھڑا زبر صا، عصا، مع الصابرین، موٹا کریں گے صاد کو، مع الصابرین۔ یہاں آیت کمپلیٹ ہوئی، اس کی مکمل تلاوت دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ٹھیک ہے، یہاں ہا پڑھیں گے صلاح۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو صبر کر کے اللہ پر توکل کر کے نماز اور دعا میں شروع ہو جائیں۔
इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह की ज़ात सब्र करने वालों के साथ है। जो ईमान वाले तकलीफ़ पर सब्र करके अल्लाह पर तवक्कल करके नमाज दुआ में लगते हैं तो अल्लाह उनको वो फौतशुदा चीज़, गुमशुदा चीज़ का नेमल बदल बेहतर अदा फरमाते हैं। अगली आयत देखते हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु वला तक़ूलू क़ाफ़ पेशक़ू तक़ूलू लिमन युक़तलु, लाम ज़ेली मीम या ज़बर मई, क्योंकि नून इसके ऊपर जज़म नून साकिन के बाद वाले वर्ड पे तशदीद हो तो वहाँ हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है और उस नून को हमने नहीं पढ़ना। लिमन युक़ या क़ाफ़ पेश युक़, क़ाफ़ को मोटा करेंगे। लिमन युक़तलु युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह का रूल हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर पहले पे ज़ेर आ जाए तो पतला करेंगे। यहाँ लाम पे ज़ेर है, कसरा है, तो यहाँ हमने क्या करना है, लफ्ज़ अल्लाह को पतला करना है। फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अमवात, यहाँ हमने सबीलिल्लाह नहीं पढ़ना, ठीक है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, यहाँ क्या पढ़ेंगे, बल अहया, हा निकालें, हमज़ा हा ज़बर अह, यहाँ पे मद करेंगे। अहया हमज़ा वाउ दो पेश वाउ ज़बर व अहया वलाकिन ला, लाम खड़ा ज़बर ला, देखें काफ के बाद ये नून साकिन है तो हमने नहीं पढ़ना इसको, काफ को हमने लाम के साथ प्लस करना है। काफ लाम ज़ेर किल, लाम खड़ा लाम अलिफ ज़बर ला, किल्ला, वला लाम खड़ा ज़बर ला, वला किल्ला तशउरून, तशउरून, आइन निकालें, रा को मोटा करें, तशउरून। आयत कंप्लीट हुई है, इसकी मुकम्मल तिलावत देखें। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, यहाँ तो पे रुक जाएंगे। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, और ला नो न कहो, तक़ूलू न कहो उन लोगों के बारे में जो शहीद किए गए अल्लाह के रस्ते में मुर्दा, उनको मुर्दा न कहो, यानी शहीद के बारे में। बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उसका इल्म शऊर नहीं रखते, तुम दुनिया की ज़िंदगी में हो, वो अगली ज़िंदगी में हैं। अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह के हुजूर ज़िंदा हैं, ठीक है। अगली आयत देखें। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल, वलनब नून बा ज़बर नब, वलनब लुवन्न, लाम पेशलू वाव नून ज़बर वन, नून ज़बर न वन्न, वलनब लुवन्न कुम, मीम साकिन के बाद बा है तो नाक में आवाज़ पैदा करेंगे और उसके बाद ये हमज़ा के नीचे दो ज़ेर हैं, तनवीन कलरफुल हैं, और उसके बाद मीम है तशदीद वाली, तो यहाँ हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, बिशै शीन या ज़बर शै, बिशैइन मिनल खौफी, मीम ज़ेर मीन नून लाम ज़बर नल, मिनल खौफी, खौफी
والجوع والجوع ونقص من نون قاف زبر نق صاد میم دو زیر صم موٹا کریں صم میم زیر می ونقص می نون لام زبر نل حمزہ میم زبر ام نل ام والی ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس نون ساکن ہے کلرفل ناک میں آواز پیدا کریں گے واو لام زبر ول حمزہ نون زبر ان والأنفس والثمرات سا پہ زبان نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے سین کی طرح نہیں پڑھنا اس کو واو ثا زبر وثا زبر ثا وثا میم زبر ما را کھڑا زبر را تا زیر تی والثمرات وقفا والثمرات وبشر الصابرین شین کو سخت کریں گے را آگے صاد کے ساتھ پلس ہوگی صاد کو موٹا کر کے اور سخت کرنا ہے وبشی با شین زبر بش شین زیر شی وبشی را صاد زیر رس صاد کھڑا زبر صا رس صا وبشر الصابرین وبشر الصابرین کمپلیٹ آیت دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یہاں سانس ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے یعنی دنیا میں جو مسلمان مومن ہیں ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے آزاد نہ گھومو گے بالکل خوش و خرم مال و متاع میں بلکہ آزمائشیں آتی رہیں گی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف ہو سکتا ہے دشمنوں کا یا اللہ کا خوف دل میں رہ کر جینا ہوگا مرنے تک گناہوں سے بچنے کے لیے کہ حرام نہ کھائے جائیں اور قبر کا عذاب وغیرہ یہ خوف دل میں رہیں گے والجوعی بھوک ہو سکتی ہے غربت ہو سکتی ہے یا اس کی جگہ پر آپ یہ کہ روزہ رکھیں رمضان کے 30 روزے آپ بھوک سے آزمائے جائیں گے ونقص من الاموال مال کی کمی ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دیں یعنی 40 روپے ہیں تو 1 روپیہ آپ نے دینا ہے ظاہری طور وہ کم ہو رہا ہے لیکن اللہ اس سے اور بڑھا کے دیں گے لیکن ظاہری طور آپ کو لگ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے تو اس سے بھی آپ کی آزمائش کی جائے گی والانفسی کچھ افراد آپ کے فوت ہو سکتے ہیں گھر بار کے والثمرات اور آپ کے جو ہے اولاد میں سے کوئی فوت ہو سکتا ہے ثمرات کہتے ہیں پھل کو یعنی یہ جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ کا پھل ہوتی ہے جگر کا ٹکڑا اس کی یعنی وفات سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے ان تمام جو ہے آزمائشوں میں اللہ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی آیت دیکھیں الذین اذا دیکھیں یہ الذین اس میں موصولہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الذی اور دوسرا نون کے ساتھ الذین تو جب بھی یہاں سے سٹارٹنگ ہوگی تو ہم نے زبر ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے الف پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے زبر پڑھنا ہے یہ رول آپ یاد رکھیں کہ جب بھی الذین سے سٹارٹنگ کریں گے الف پہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم نے کیا پڑھنا ہے زبر پڑھنا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت صاد الف موٹا ہوگا اصابت آگے دو میم ایک جگہ جمع ہے دونوں کو پلس کر کے ایک بنائیں گے اور یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے اصابتهم مصیبت صاد کو موٹا کریں مصیبت تنوین کلرفل ہے ناک میں آواز پیدا کریں
قالوا انا للہ، لفظ اللہ سے پہلے لام پہ زیر ہے، پتلا کریں گے للہ، وَإِنَّا غنہ بھی ہوگا مد بھی ہوگا، الیہ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، حاضر ہی لیہ، الیہ راجعون، راجعون۔ کمپلیٹ آیت دیکھیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، گولتا پہ رکے تو کیا پڑا؟ مصیبہ، ہا بنا دیا، لا ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، دوبارہ یہاں سے ملائیں گے، اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کھڑا زبر ہے راجعون۔ پیچھے بتایا تھا کہ خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، ان صبر کرنے والوں کی تعریف اس آیت میں ہے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبہ یعنی اطلاق ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی جیسی بھی مصیبت ہو پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ مومن لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جملہ کہتے ہیں۔ جملے کا معنی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ کہتے ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اولئک، واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کے بعد ڈائریکٹ لام پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوا، صاد زبر صا، لام زبر لا، صلا، واو کھڑا زبر وا، صلوا، تا میم دو پیش تم، میم را زیر مر، را زبر را، تم من ربہم، یہ تا میم سے ملے گا اور یہ میم را کے ساتھ ملے گا، اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، صلوات من ربہم ورحمہ، راحہ زبر رح، میم زبر ما، تا دو پیشتن، رحمتن وقفن، ورحمہ ہا بن جائے گا گولتا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وَأُولَا، یہ واو نہیں پڑھیں گے، وَأُولَئِكَ ہم ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہم میم ہا پیش مہتدون۔ کمپلیٹ آیت دیکھیں، پچھلی لائن میں صرف اولئک والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ قف لکھا ہے، یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، ورحمہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو انا للہ پڑھتے ہیں، ان پر یعنی رحمتیں ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ رحمتیں ہیں، صلوات ہیں، رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، پھر جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انا للہ پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمیں جب بھی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں اور نماز کے ذریعے مدد مانگیں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہاں تک ہے، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔